بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک ڈاکو مارا گیا جس کو کچے کا ڈاکو کہا جاتا ہے، اور شاہد بلوچ لن اس کا نام ہے۔ یہ مارا گیا اور اس کے بارے میں مختلف لوگ جو ہے کیا سرائیاں کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر میں نے جب دیکھا تو ہزاروں ویڈیو اس کے حوالے سے بنی ہوئی ہیں اور مختلف ٹائٹل نظر آئے جس میں اس کو جو ہے سپاہی صحابہ کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ عظمت صحابہ پر نعتیں پڑھتا تھا، صحابہ کی عظمت پر نعتیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے وہ سپاہی صحابہ کا ہے یا اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ جنگ میں رہتا ہے اور جنگ کے ساتھ اس کو عقیدت اور محبت تھی۔ تو کئی طرح کی باتیں جو ہے اس کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ وہ کچے کا ڈاکو ہے اور پولیس مقابلے میں مارا گیا، تو اس کو اہل سنت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہو، صحابہ کا نام لیتا ہو، وہ ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈکیتی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں کو، غریبوں کو کیسے لوٹ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو غلط فہمی اور جھوٹ تو یہیں سے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس کو سپاہی صحابہ کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے علامہ فاروقی صاحب نے شدید غصے کا جو اظہار فرمایا ہے، اپنے تحفظات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو اس کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ یا سپاہی صحابہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ فاروقی صاحب کا کہنا تھا کہ ایسے چور ڈکیتوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اور دوسری طرف یہ باتیں بھی جو سننے میں مل رہی ہیں کہ وہ ڈاکو بھی نہیں تھا، وہ کچے کا ڈاکو بھی نہیں تھا، وہ سپاہی صحابہ اہل سنت میں بھی نہیں تھا، وہ ایک آزاد آدمی تھا، ایک بلوچ تھا، قوم کا بلوچ تھا۔ اس کو چونکہ خطرات لاحق تھے، اس وجہ سے اس نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا تھا، اپنا اسلحہ وغیرہ وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ اور کسی چیز کے وہ پولیس مقابلے میں بھی نہیں مارا گیا، بلکہ اپنے لوگوں کی حملے سے اپنے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ کسی بات پر اختلاف ہوا اور کسی بات پر یہ جھگڑا بڑھا تو اس کے اپنے رشتہ دار نے اس کو مار دیا۔ تو شاید لنڈ بلوچ کو لے کر بہت ساری باتیں اور چہمگوئیاں اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی۔ تو میں آج کی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایسے چور ڈکیتوں کا اہل سنت کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تھوڑا سوچنا چاہیے، انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ صحابہ جیسی مقدس شخصیات، صحابہ جیسے عظیم شخصیات، قرآنی شخصیات، جنتی لوگ جن کا ذکر قرآن میں ہو، جن سے اللہ راضی ہو، ان لوگوں کے ساتھ ایک چور کو، ایک ڈکیت کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو صحابہ کا نام لیتا تھا۔ صحابہ تو ہر ایک کے ہیں، ہر مسلمان کے ہیں۔ کوئی اگر صحابہ پر نظمیں پڑھ لیتا ہے، ترانے پڑھ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہے یا اس کا تعلق سپاہی صحابہ سے ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی بات ہو، تو اس کو کسی کے ساتھ جوڑنے سے پہلے انسان سوچ لے، تحقیق کر لے۔ تو اس لیے بہت سارے ٹائٹل پڑھنے کو ملے، بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی۔ بعض لوگوں نے تو جھوٹے ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں اپنی ویڈیو چلانے کے لیے۔ ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ایک بیان ہے، اس کے اوپر ٹائٹل اس کا لگا ہوا ہے، شاہد لنڈ بلوچ کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کا نہ سپاہی صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، اور بعض لوگوں کے تجزیے کے مطابق اس کا یہ ڈکیتوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ پولیس مقابلے میں بھی نہیں مارا گیا، بلکہ اپنے لوگوں کی گولی کا نشانہ بنا ہے۔ کوئی اس کو مردار لکھ رہا ہے، کوئی شہید لکھ رہا ہے، کوئی اس کو کیا سے کیا لکھ رہا ہے۔ بہرحال وہ شہید ہے یا نہیں ہے، مردار ہے یا کیا ہے، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل کی حالت کیا تھی اور کیوں مارا گیا، کیا وجہ ہے۔ تو مفتیان کرام بتائیں گے، علماء بتائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو جماعت کی ساکھ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو جماعت کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔